أشرقت نفسي بنور من فؤادي. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو مثالوں سے ان کی بات سمجھائی گئی کہ یہ ہیں کیسے لوگ. بات مثال سے آدمی سمجھتا ہے فٹافٹ مثال سے. دو مثالیں کیوں دی؟ کا منافقوں کی دو قسمیں اصل میں. دو مثالیں کس لیے ہیں؟ کہ منافقوں کی قسمیں بھی دو ہیں. کچھ تو وہ منافق ہیں جو ڈاما ڈول ہیں، کبھی دیکھتے ہیں کہ مسلمان بننے میں فائدہ تو ادھر کو جھکے، اور کبھی دیکھتے ہیں نہیں یار کافر رہنے میں فائدہ تو ادھر کو کھسکے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور سورہ مائدہ میں آیا فرمایا اللہ تعالیٰ بھی عجیب حال کرتا ہے، کبھی کبھی اسلام کے لیے ایسے حالات دکھاتا ہے منافق سوچتے ہیں کہ اب مسلمان تو کبھی جی ہی نہیں سکتے، تو اعلانیہ طور پر وہ کافروں کا ساتھ دیتے ہیں، پھر اچانک اللہ ایمان والوں کو غلبہ دیتا ہے، پھر کہتے ہیں ہائے بدقسمتی، کل تک ان کے ساتھ تھے، اب جب مچھلی کھانے کا نمبر آیا ہم ادھر کو ہو گیا، ہائے ہماری بدقسمتی. میں اللہ ان کو بیوقوف بڑھاتا رہتا ہے، پھر جھٹکے لگاتا ہے، یہ پھر ساتھ ہوتے ہیں مسلمان، پھر جھٹکے لگتے ہیں، ان کو لگا نہیں اسلام کی کشتی ڈوب گئی، اب کافروں کفر کی کشتی چل رہی ہے اس پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ادھر چڑھتے ہیں، پھر اللہ ایمان والوں کو غالب کر دیتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں انما نحن معکم، یار ہم تمہارے ساتھ تھے. ایمان والے کہتے ہیں کم وقت تمہارے ساتھ تھے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اور وہ جیت جاتے ہیں تو فرمایا پھر ان کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بچایا، ہم نے تمہارا ساتھ دیا. ایک یہ طبقہ. ایک دوسرا طبقہ ہے جو واقعہ طور پر کفر پر ہی چلنا چاہتا ہے مگر صرف اپنے کفر کو چھپانے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے بیوقوف بنانا چاہتا ہے. دونوں کی الگ الگ مثالیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال ہے، ایک ہوتا ہے مثل اور ایک ہے مثال. ایک مثل ایک مثال اور ایک مثل. مثل کا معنی حالت، مثل جہاں آئے گا وہاں بتائیں گے. مثل کے معنی طرح. مثلهم ان کی حالت ہے، اور اسی مثل کو آپ مثال سے بھی ترجمہ کر لیتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے. ایسی مثال ہے مثلهم ان کی حالت ہے کمثل اس آدمی کی حالت کی طرح الذی استوقد نارا جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حوله، فلما تو جب اضاءت روشن کر دیا اس آگ نے ما اس چیز کو حوله ثبت حول مفعول فی جو اس کے ارد گرد تھی، جب اس آگ نے روشن کیا ذهب اللہ بنورہم تو لے گیا اللہ ان کی روشنی کو. مطلب یہ وہ طبقہ ہے جو اسلام کے قریب آیا، پورا سمجھا کہ یہ سچا دین ہے. عبداللہ ابن ابی کی سمجھ میں بھی آیا، مگر اس کمبخت نے کہا کہ اگر یہ سورج چڑھ گیا تو میرا چراغ کون پوجے گا. عبداللہ ابن ابی کون تھا؟ جو مدینہ کا سردار بننے ہی والا تھا. اوس اور خزرج دونوں نے مل کر کے معاہدہ کیا تھا کہ آپ اس کو مدینہ کا بادشاہ بنائیں گے، لیکن جب اللہ کے حبیب تشریف لائے تو اس نے دیکھا کہ اب تو سورج نکل گیا، اب چراغ کو کون دیکھے گا، اس کی روشنی بالکل ہی ختم ہو گئی، تو اس کو مروڑے پڑے پیٹ. اور یہ مثال ہوگی ان پیٹ ملاؤں کی جو اپنے اپنے علاقے میں صرف روٹیوں کے لیے دین کا لبادہ اڑے ہوئے ہوں گے. اب اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ جائے گا وہاں دین کا کام کرنے کے لیے، ان کو مروڑے پڑیں گے، اب کیا بنے گا، اب میری روٹیاں تو کوئی نہیں سیکھے گا. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر مولویوں کو بھی متوجہ کیا. واقعتاً حکیم الامت تھے، امت کی بیماریاں معلوم تھیں. حضرت نے فرمایا مولویوں کو بھی اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. عرض کیا حضرت مولوی کیسے ایمان کا محاسبہ کرے، کیسے پتہ چلے کہ ایمان باقی ہے یا رخصت ہوا؟ فرمایا اگر کہیں دین کا کام کرتا ہے اور پھر اسی قد کا آدمی یا اس سے بلند قد کا آدمی، اس سے بڑا عالم وہی کام کرنے کے لیے وہاں بیٹھ جائے. ایک آدمی تفسیر کراتا ہے، اس سے بہترین عالم اسی محلے میں تفسیر کرنے یا اسی مسجد میں تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ جائے، یا ایک مدرسہ چلاتا ہے دوسرا مدرسہ چلانے کے لیے بیٹھ جائے، اگر اس کو خوشی ہو تو سمجھے کہ ایمان زندہ ہے، اور اگر اس کو مروڑے پڑیں تو دیکھو یہ تم وقت یہ بھی یہیں آ گیا، اس کا مطلب ایمان رخصت ہو گیا ہے. اب یہ صرف پیٹ کے لیے کر رہا ہے اور باقی دین کا نام صرف استعمال ہی کر رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. آج کئی جگہ مدرسے کھلتے ہیں، ایک گاؤں میں دوسرا مدرسہ کھل گیا، لوگ دیکھو جی ایک ہی گاؤں میں اتنے مدرسے،
یار اسکول ایک گاؤں میں 20 کھل جاتے ہیں، کسی کو درد نہیں ہوتا ہے، مدرسہ کھلے تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ نہیں کام کرنا چاہتا ہے تو جیسا کرے آپ دعائیں کرو اور خوشی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، اب تک میں اکیلا تھا، اب ایک بھائی اور آیا ہے، چلو یہ بھی کام کرے گا، مل جل کر دونوں چلیں۔ ان کی مثال یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مانے تھوڑا سا اور پھر بالکل صاف الگ ہو گیا، پریشان ہے کہ کیسے اعلان کریں اپنے کفر کا۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑا اللہ نے ان کو فی ظلمات، اندھیریوں میں، لا یبصرون، جو دیکھتے نہیں، اندھے ہیں۔ ثم بکم عمی فہم لا یرجعون، روشنی نظر آ گئی تو روشنی آنے کے بعد آدمی فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا ہے؟ کسی نہ کسی طور پر تو فائدہ اٹھائے گا۔ کیسے اٹھائے گا فائدہ؟ آنکھوں سے دیکھ کر آدمی کوئی بات سمجھتا ہے، کانوں سے سن کر سمجھتا ہے، اور نہ دیکھ سکے اور نہ سن سکے تو پھر بولتا ہے اور دوسرا بندہ اشارے سے اس کو سمجھاتا ہے، مگر ان کے کان ہی نہیں، ان کی آنکھیں ہی نہیں، ان کی زبان ہی نہیں۔ سمن، گونگے ہیں، بکمن، اور سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، بول بھی نہیں سکتے۔ کون سی بات بول تو رہے، دین کی بات کسی کو پوچھیں گے بھی نہیں، دین کی بات سنیں گے بھی نہیں، اور دین کی عبرت حاصل کرنے کے لیے کچھ دیکھیں گے بھی نہیں۔ فہم لا یرجعون، وہاں پہنچے، لا یرجعون جہاں سے واپس لوٹنے کی امید، اور یہیں پہنچے تھے وہ لوگ جن کے لیے کہا تھا ختم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا۔ اب وہ پہنچے کہ اللہ نے پہنچایا؟ خود پہنچے وہاں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، او یا ان کی مثال یوں ہے، او اسے جوڑیں کیسے؟ او مثلہم کمثل طیب، یا ان کی مثال کیسی ہے؟ طیب کی مثال کی طرح ہے۔ اور یہ کن کی مثال ہے؟ یہ ان کی مثال ہے جو بیچ میں ہے، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے، فیصلہ نہیں کر پاتے، کریں تو کریں کیا، کبھی کفر کی طرف اور کبھی ایمان کی طرف۔ او کصیب، او یا ان کی حالت ہے کصیب من السماء، ان کی کیفیت ہے جیسے کہ کیفیت ہوتی ہے اس شخص کی، اس شخص کی، طیب جیسا کہ، یعنی محض بارش سے تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ اس پورے سے جو منظر بنتا ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ طیب بارش ہو، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات بارش تو اتری اور بہت عرصے کے بعد نازل ہوئی، اور اس لیے ہر آدمی کو تمنا ہے کہ بارش ہو، پانی آئے، لیکن فیہ ظلمات اس میں اندھیریاں بھی ہیں، ورعد بولو کیا ہے؟ رعد گرج بھی ہے اس میں، وبرق اور بجلی بھی، بجلی کون سی؟ چمک بھی ہے۔ رعد اور برق، رعد اوپر والی بجلی جو گرجتی ہے، اور برق جو چمکتی ہے، اور جو گرتی ہے وہ صاعقہ۔ فیہ ظلمات اس میں اندھیریاں بھی ہیں، ورعد گرج بھی ہے، وبرق اور چمک بھی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، بارش کا فائدہ بھی چاہتے ہیں لیکن گرج اور چمک سے بچنا بھی چاہتے ہیں۔ یجعلون اصابعهم، جعل یجعل، علماء ہیں حضرت حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن پاک میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ہر موقع پر موقع کی مناسبت سے کے لحاظ سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے نا یاد؟ ان الفاظ میں سے ایک جعلہ ہے، اور ایک شیئن ہے، اور ایک غیرہ ہے، اور کچھ الفاظ ہیں۔ ایک جعلہ یہاں بھی آ گیا، کبھی اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بنانا، اور کبھی اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم؟ کبھی ترجمہ بنانا، کبھی پیدا کرنا، کبھی اس کا ترجمہ کرنا، اور یہاں مناسب ترجمہ ہوگا کیا؟ ڈالنا۔ یجعلون اصابعهم، ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق، صواعق صاعقۃ کی جمع، صواعق کے معنی گرنے والی بجلی، جو زمین پر گرتی ہے وہ والی بجلی، من الصواعق بجلی سے بچنے کے لیے، حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے۔ اب بتائیے کانوں میں انگلیاں دینے سے کہیں موت سے بچے گا آدمی؟ یہ حالت ہے منافقین کی، کیسے کیسے سہارے لے رہے ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، اور گرج اور چمک سے اور بجلی کی کڑک سے بچنا بھی چاہتے ہیں، اور اوپر سے بارش سے فائدہ بھی چاہتے ہیں، یعنی
اسلام کے نام پر جو غنیمتیں ملیں وہ تو بہت پسند ہے، ہاں ہاں میٹھا میٹھا ہف، لیکن جب اسلام کے قبول کرنے سے کے بعد نماز کا حکم ہو، روزے کا حکم ہو، زکوٰۃ کا حکم ہو، اور خاص طور سے جہاد اور اللہ کے راستے میں مصیبتیں سہنے کا حکم ہو، وہ بڑی مصیبت۔ اللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ البرق چمک، یخطف ابصارہم اچک لے ان کی نگاہوں کو، ایسی چمک، ایسی تیز چمک بجلی کی، لگتا ہے کہ ان کی نگاہوں کو اچک لے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی احکام تیز تیز نازل ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے اندر ایمان نہیں، اللہ کی محبت نہیں، ان کو زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ بڑا سخت حکم آیا ہے۔ سورہ محمد میں آ رہا ہے نا کہ پہلے تو درخواست کرتے ہیں کہ کوئی صورت نازل ہو جائے، ذکر فیہ القتال، جس میں اللہ کے راستے میں جان دینے کا تذکرہ ہو۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور جب پکی صورت نازل ہو جائے بھائی اب 2 قربانیاں، تو پھر آپ دیکھو گے جن کے دلوں کے اندر مرض ہے تو کیسے ہوگا، جیسے کہ کسی پر موت کی بے ہوشی چھا رہی ہو، اس طرح ان پر موت کی بے ہوشی چھاتی ہے۔ یہ ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ چمک اچک لے ان کی نگاہوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب جب روشنی ہوتی ہے مشوا فیہ تو اس میں چلتے، جب جب اسلام پر چلنے سے فائدہ ہوتا ہے تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یار اسلام بڑا مزے کا ہے، خامخواہ لوگ ڈر رہے ہیں، دیکھو مسلمان بننے سے کتنے فائدے ہوئے، نماز پڑھنے سے کتنے فائدے ہوئے، اور جب پریشانیاں آتی، مصیبتیں آتی، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، ظلم یظلم، اس کے معنی ظلم کرنا، لیکن اظلم یظلم اظلام، اس کے معنی اندھیری کرنا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں جوڑ ایک روایت سے آپ پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم اندھیریوں میں سے بڑی اندھیری ہے، وہ دونوں میں جوڑ ہے، ظلمہ کے معنی ظلم اور اظلمہ کے معنی اندھیری کرنا، مگر دونوں میں جوڑ ہے، اس لیے کہ ظلم بھی ایک خطرناک قسم کی اندھیری ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے اوپر اندھیری ہوتی ہے قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، جن کانوں کو بچانے کی فکر ہے اللہ ان کے کانوں کو ہی لے جائے، وَأَبْصَارِهِمْ، جن آنکھوں کو بچانے کی فکر ہے اللہ ان آنکھوں کو لے جائے، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور آسان ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بعض گمراہ لوگوں نے یہاں ایک بحث چھیڑ دی کہ کیا اللہ تعالیٰ وہ کام بھی کر سکتا ہے جو اس کی شان کے خلاف ہیں؟ پھر اصحاب سنہ والجماعہ، صحیح عقیدے والے، ان کے عقیدے سے بعض لوگ پھسلے اور انہوں نے کہا کہ اللہ وہ کام نہیں کر سکتا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اس کی شان کے لائق نہیں، مثلا وہ اپنے جیسا ایک دوسرا خدا پیدا کر دے، یہ اس کی شان کے لائق، اور ایسا وہ کرے گا، یہ ایسا کرنے پر اللہ قادر ہی نہیں ہے، قدرت ہی نہیں رکھتا ہے، مگر پھر یہاں پھنس گئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یہاں بات بننے نہیں لگی۔ صحیح بات کیا ہے؟ اللہ قادر تو ہر چیز پر ہے، لیکن کرے گا وہی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ قادر اس پر بھی قادر ہے کہ ایک سچے پکے ایمان والے کو جہنم میں ڈال دے جو واقعی ایمان والا ہو، اور ایک پکے کھرے کافر کو جنت میں ڈال دے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا، کر سکتا ہے ایسا، امکان عام ہے، مگر ایسا وہ کرے گا نہیں، اور اس نے پہلے ہی وعدہ کر رکھا ہے کہ ایسا میں کروں گا نہیں۔ امکان عام ہو تو سکتا ہے، لیکن یہ ایک بحث فضولی بحث ہے، ورنہ جب بھی ایمان والا پڑھے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر تو اس کا ذہن فوراً اسی طرف جائے گا کہ جو کام اللہ کی شان کے لائق ہیں وہی کام جب وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اور اس آیت کے ساتھ آپ حافظ لوگ ان ساری آیتوں کو اکٹھا کر کے جوڑ کر کے عوام کو سنائیں نا،
اور بار بار سنائیں۔ وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو چاہتا ہوں تو کیا ہے، پڑھو نا، یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت ہے، ویضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے، یغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کو معاف کرتا ہے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے چاہا، ایک آدمی پکا سچا ایمان والا تھا لیکن اس نے چاہ لیا کہ چلو ٹھوک دیتے ہیں جہنم میں، تو ٹھوک دیا جہنم۔ نہ، اس کا یہ مطلب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو وہ جہنم میں ڈالنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جس کو وہ جنت میں بھیجنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو دینا چاہے، اور اس کی وجہ خود بیان کر چکا، کیا واللہ اعلم بالمہتدین، وہی جانتا ہے عزت کے لائق کون ہے، ذلت کس کو ملنی چاہیے، گمراہی کس کے کھاتے میں آنی چاہیے، ہدایت کس کے کھاتے میں آنی چاہیے، طلب کس کے اندر ہے، وہ جانتا ہے، اس لیے جو کرنا چاہتا ہے سو کر گزرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔